احترام کرنے سے منع فرمایا اور بدعتی شخص کی توقیر سے آپ نے منع فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا من وقتر صاحب البدعۃ فقد اعان علی حرب الاسلام اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے کسی بدعتی کی تعظیم اس نے گویا اسلام کو گھرانے میں اس کی مدد کی۔ ایک پہلو یہ ہے اور مجھ پر یاد رہے کہ بدعتی شخص گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا اگر اس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو۔ ٹھیک۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا اور آپ کھڑے ہو گئے، جنازے کو دیکھ کے آپ کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ یہودی انسان نہیں تھا؟ یعنی یہودی تو ہے، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، آپ نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اور وہ برا آدمی ہی تھا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑے حسن اخلاق سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا، اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس سے بڑی ایک مروت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ اب یہ میں نے آپ کو دو طرح کی احادیث سنائی، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف مواقع کے لیے ہیں۔ جس حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کو گھرانے میں اس کی مدد کی، اس سے مراد ہے جس نے کسی بدعتی کی تعظیم اس کی بدعت کی وجہ سے کی۔ یعنی فرض کیجئے گا ایک بندے کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ کسی قبر کو سجدہ کرے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، ڈرتا ہے لوگوں سے، اور ایک بندہ کرتا ہے تو وہ اس کی تعظیم کرتا ہے کہ جو میرے دل میں تھا اس نے کر دیا۔ وہ جو وعید ہے نا وہ اس کے لیے ہے۔ اور جو آپ نے یہودی کے، اب دیکھیں وہ یہودی ہے، وہ مشرک ہے جن کا کفر یقینی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مشرک کے ساتھ مروت سے کلام فرمایا۔ اس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، اس کو انسانیت کہا جاتا ہے، اس کو مروت کہا جاتا ہے، اس کو مدارات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں سنت میں نظر آتی ہیں کہ کسی بدعتی بندے کی اس کی بدعت کی وجہ سے تعظیم مت کرو، لیکن اگر کوئی بدعتی، دیکھیں نا آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو کیا وہاں مختلف مسالک کے بندے نہیں کام کرتے؟ آپ ایک دوسرے کے بارے میں ہم جو رکھتے ہیں رائے وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے۔ اب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیں تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا ہے؟ میرے بھائی، ایک بندہ تو وہ ہے نا جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، جو اپنے مینڈک سے اپنے کنویں سے نکلتا ہی نہیں، وہ تو ایسی باتیں ہی کرے گا۔
ایک بندہ وہ ہے جو دین کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ اگر ان احادیث مبارکہ کا یہی مطلب ہوتا کہ بدعتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، یا مطلب مطلق یہ بات ہوتی، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، تو ایک سٹیج پہ سارے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو مکے مار کے سٹیج پہ بیٹھتے تھے کہ سلام کر کے سٹیج پہ بیٹھتے تھے؟ مولانا شاہ احمد نورانی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سیاستدان تھے، کیا وہ سٹیج پہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے؟ اور بھائی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے ساتھ اس کے عقائد میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ بوت بجکڑوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کسی معاملے کے لیے بیٹھنا اور چیز ہے، اور اس کی بدعت کی تعظیم کر کے بیٹھنا اور چیز ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس کو یعنی جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے پاس بیٹھ گیا، دیکھیں ادھر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں تمام مکاتب فکر ہوتے ہیں۔ میں خود کئی مرتبہ اہل سنت کی طرف سے گیا ہوں، تو وہاں پر جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ میں انہیں مکے مار کے وہاں بیٹھوں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ میں ان سے ہاتھ نہ ملاؤں؟ اور اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ جب میں نے شبیر و یزید لکھنی شروع کی، مجھے محمود عباسی کی کتابوں کی ضرورت تھی۔ محمود عباسی ایک ناسبی تھا جس نے بر صغیر پاک و ہند میں محبت یزید کا بوجھ بویا ہے۔ اچھا، اس کی کتابیں بین تھیں، میرے پاس اس کی چند کتابیں تھیں، باقی نہیں تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ فلاں بندے کے پاس ہے، تو ایک بندے نے مجھے بتایا، وہ بندہ اس کا جاننے والا تھا۔ میں نے کہا یار چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ذرا یہ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، پرانی بات ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے، میرا اور اس کا مسلک ٹوٹلی مختلف تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سر یہ میرا نام ہے اور میں حقہ نیت امام حسین پہ لکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس محمود عباسی کی کتابیں ہیں، میں آپ سے عاریتاً وہ کتابیں مانگتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا چشتی صاحب ہم تحقیق کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے خلاف لکھیں ہم آپ کو کتابیں دیں گے۔ اس نے واقعی مجھے کتابیں دیں۔ اب اگر بندہ اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ میں اس کے پاس گیا تھا لہٰذا اس کے ساتھ میں نے عقائد میں کمپرومائز کر لیا ہے، تو اس بوت بجکڑ کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر میرے بھائی، خدا کا نام ہے، اگر نماز پڑھنا دین ہے نا تو بات کی تحقیق کرنا بھی دین ہے۔ نہ جانے ایسی ایسی باتیں کہ جناب وہ تجدید نکاح کیا گیا، وہ یہ کیا گیا، جن کی اصلاً کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقائد میں کمپرومائز کوئی نہیں کرتا۔ ہم جب ایک سٹیج پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارے عقائد اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر سارے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں۔ اس کو منافقت نہیں کہتے، اس کو مروت کہا جاتا ہے، اس کو انسانیت کہا جاتا ہے، اس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو کے اسی مروت کا سبق دیا تھا، اسی اخلاقیات کا سبق دیا تھا۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کچھ مروت کو سمجھنا چاہیے، کچھ باتوں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔